کہ انسان جس جانور کو کھانا چاہتا ہے اسے پالتا ہے. فکر طور سے انسان جس جانور کو کھانا چاہتا ہے اسے پالتا ہے، جانور جسے کھانا چاہتا ہے اسے پالتا نہیں. فکر انکوٹ. اب اس کا الٹ مشتاق احمد یوسفی کا جملہ سنیے. یہ پورا میں لکھنا بھول گیا ہوں اس لیے مجھے پورا یاد نہیں. مفہوم یہی ہے کہ مسلمان ایسے کسی جانور کو نہیں پالتے جسے وہ کھا نہ سکیں. اب دیکھیں سوال ایک ہی ہے، کھانے کا ہی سوال ہے، لیکن دونوں کی اپروچ اور زبان کا استعمال جو دونوں کا ہے یہی ان دونوں کے اسلوب کا بیان کرتا ہے اور ان دونوں کے تفریق اور ان کے امتیازات کا بھی نشاندہی کرتا ہے. توسہ شریف سے 3 ہی لوگ ہیں. سب سے پہلے فکر توسیع صاحب، جنہیں میں صرف دیکھا میں نے 2 بار ان سے ملا مخمور سعیدی صاحب کے ساتھ. ہمارے شہر میں دور افتادہ علاقے سے آئے ہوئے ہیں. وہاں 3 اردو کے اخبار آتے تھے، الجمعیت، دعوت اور ملاپ، کبھی کبھی پرتاپ بھی. ملاپ ہم بچوں کو، مطلب بچے ہی کہیں گے اپنے آپ کو، اس وقت تو انہیں ملاپ میں پیاز کے چھلکے پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو کوشش کرتے کہ کسی طرح ملاپ سب سے پہلے ہم پڑھ لیں. جیسے صبح سویرے جیسے اخبار کا وقت ہوتا تو ہم پہلے جا کے دکان پر، چائے کی دکان پر وہیں آتا تھا تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے. تو آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے ساہتیہ اکیڈمی کے صدر جس میں مادھو کوشک صاحب شامل حال ہیں، راو صاحب اور ہمارے صدر محترم، ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے، اور سب سے زیادہ شکر گزار تو میں ترکھا صاحب کا اس لیے ہوں کہ انہوں نے یہ یہاں کرنا چاہا. ورنہ معاف کیجیے، آج کے زمانے میں ہمارے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم مردہ پرست ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ شرائط پکش میں بھی ہم مردہ پرست نہیں ہیں. ہم سلیقے سے مردہ پرست بھی نہیں. یہ نظم جو بھی شاعر کی ترکھا صاحب نے پڑھی، غالب کے حوالے سے، ذوق کے حوالے سے کیا کیا ہوا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ میں کیا ریپیٹ کروں گا. فکر توسیع صاحب کے بارے میں زیادہ وقت آپ کا اس لیے بھی نہیں لوں گا کہ یہ سیشن جہاں ختم ہونا چاہیے تھا، بڑا فلمی قسم کا ڈائلاگ ہو گیا کہ جہاں ختم ہونا چاہیے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو یہ سیشن جہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا جس وقت، اس وقت ہم اس سیشن کو شروع کر رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے میں بھی معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ اب کنوینر ہونے کے ناطے تھوڑی بہت رسوائی تو چھینٹیں تو مجھ پر بھی آنے ہی چاہیے، تو میں خود ہی ڈال لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ درسب ملاحظہ کریں، بہت مختصر میں اپنی باتیں کہوں گا. حالانکہ پیپر لکھ کے لایا تھا میں بھی کہ کم سے کم مجھے بھی رائٹر مان لیا جائے سب کے ساتھ، تو کیا برا ہے. لیکن بہرحال ملاحظہ کریں، واسع صاحب ملاحظہ کریں، آپ پروفیسر صاحب رشید جی. آدمی کے آغاز و ارتقاء کی داستان، اس شروع کا تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں اصل میں فکر توسیع کیسے دیکھ رہا ہوں. آدمی کے آغاز و ارتقاء کی داستان اخفاء و اظہار یا مخفی و مظہر کے دھوپ چھاؤں میں مرتب و مزین ہوئی ہے. احساس و ادراک نے آدمی کو خود احتسابی اور خود پوشیدگی کی تعلیم و تحریک دی، تو تکوین کائنات کے اسرار کے نام نہاد تفہیم نے ناد، لفظ، الفاظ اور ان کی انسلاکات توازن میں اظہار و اسلوب کے آفاق واقع ہے. غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اخفاء، چھپانا، آدمی کی جبلت ہے اور اظہار اس کی ضرورت ہے. اخفاء آدمی کی جبلت ہے اور اظہار اس کی ضرورت. فنون لطیفہ کا تخلیقی عمل اسی اخفاء و اظہار کے اندھیرے اجالے میں سفر کرتا ہے. ادب الفاظ اساس ہے، اس لیے بتانے چھپانے کا یہ عمل الفاظ ہی کے توسط سے مظہر ہوتا ہے، جسے علماء ادب نے اسلوب کے نام سے یاد کیا ہے. طنز و مزاح بھی ایک اسلوب ہے، کہنے کا طریقہ ہے. یہ صنف نہیں صفت ہے، فارم نہیں کوالٹی، صنف نہیں صفت ہے. بعض حضرات اسے صرف کہنے پہ بزد ہیں، لیکن یہ بھول جانا چاہتے ہیں کہ طنز و مزاح کی مثالیں صرف اسی نثر میں ہی نہیں اور بھی ساری اصناف میں موجود ہیں. مثلاً غالب کے یہاں بھی طنز موجود ہے، وہ شاعر ہیں. تو بہرحال یہ مجھے اس بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے طنز و مزاح کا اسلوب مغرب سے مستعار لیا ہے. ہاں، اسے سجانے، سنوارنے اور ان سے استفادہ ضرور کیا ہے، لیکن وہاں یعنی مغرب میں آدمی ابھی خود پر ہنسنے کا ہنر جانتا ہے.
ہم اپنے پر ہنسنے کا ہنر نہیں جانتے، ہم دوسروں پر ہنسنا چاہتے ہیں اور اس کی خامیاں اور خوبیوں پر تو طنز کر لیتے ہیں، خود پر نہیں ہنس سکتے۔ تو اردو کے اس طنزیہ کے اسلائب کے بیان میں، جسے عسکری نے بہت پہلے مضمون میں اپنے لکھ دیا تھا، اس کا ذکر یہاں پہ سود ہے۔ لیکن اب دیکھیے ہمارے یہاں طنز و مزاج، یہ ساری باتیں چھوڑتے ہوئے ہمارے یہاں تو محاوروں میں ہیں، روزمرہ میں، ضرب الامثال میں۔ مثلاً دیکھیے چڑیا کا دودھ، عید کے چاند، یہ سارا طنز و مزاج سے بھرا پڑا، ایسے تمام محاورے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اوچھے کے گر تیتر، باہر باندھوں کے بھیتر، یہ زور، اس طرح کی مثالیں بھری پڑی ہیں ہمارے یہاں۔ تو ہم طنز و مزاج کا ہمارے یہاں شروع سے ہی معاملہ ایسا رہا ہے کہ لینے کو مچھلی پھر دینے کو کانٹا۔ اب یہ بھی دیکھیے آدمی کا پورا کردار بتا دیتا ہے کہ وہ کیا اور کس طرح کا آدمی ہے۔ اب کسی بھی، لیکن سب سے بنیادی چیز، کسی بھی معاشرے کے مذاق و معیار کو اس کی زبان ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ رسکن کے اس رسوائی زمانہ قول سے آپ سب واقف ہیں۔ Tell me what language you use and I will let you know what are you۔ آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں، رسکن کہتا ہے، اسے میں آپ کا پورا کریکٹر ہی نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی، آپ کے آداب و اطوار، آپ کا خاندان سب سمجھ لوں گا۔ مہذب معاشرے کے افراد تفنن طبع، تفریح، عدم اطمینانی، احتجاج اور دیگر اسی نوع کیفیات کے لیے اسلوب بیان کا سہارا لیتے ہیں، اسے ہم نے طنز و مزاح کہا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، ان سب کو میں خارج چھوڑتے ہوئے اصل بات پر، توسا شریف سے 3 لوگوں سے میرا تعارف ہے، شاید بہت مختصری ہے، پرواز صاحب زیادہ وقت نہیں لوں گا، اطمینان رکھیں۔ توسا شریف سے 3 ہی لوگ ہیں۔ سب سے پہلے فکر توسیع صاحب، جنہیں میں صرف دیکھا، میں نے 2 بار ان سے ملا مخمور سعیدی صاحب کے ساتھ، تو ان سے الیک ہوئی اور ان سے تھوڑی بہت بات ہوئی، لیکن یہ ممدوح اور مداح کی بات تھی، میری کیا، میں ایک پرشنسک تھا یوں سمجھیے، اور وہ جن کی پرشنسا کی جانی تھی۔ لیکن اس سے پہلا تعارف میرا بہت پہلے، یہ مجھے کہنا چاہیے کہ ہمارے شہر میں دور افتادہ علاقے سے آیا ہوں میں، وہاں 3 اردو کے اخبار آتے تھے، الجمعیت، دعوت اور ملاپ، کبھی کبھی پرتاپ بھی۔ ملاپ ہم بچوں کو، مطلب بچے ہی کہیں گے اپنے آپ کو، اس وقت تو انہیں ملاپ میں پیاز کے چھلکے پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو کوشش کرتے کہ کسی طرح ملاپ سب سے پہلے ہم پڑھ لیں۔ جیسے صبح سویرے جیسے اخبار کا وقت ہوتا تو ہم پہلے جا کے دکان پر، چائے کی دکان پر، وہیں آتا تھا تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے، تو چائے والا بھی سمجھ گیا۔ ملا جی کہتے تھے کہ صبح سویرے تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے، فزکس وغیرہ جو تمہارا سبجیکٹ ہے وہ پڑھو۔ میں کہا نہیں، ملاپ وہ میں رکھ دوں گا، میں کہا نہیں وہ بعد میں تو رکھ دیں گے۔ بہرحال یہ ایک عجیب اشتیاق تھا جو پڑھنے کا، آج کل تو پڑھنے کا ہے نہیں، ان کا مضمون یہاں پڑھنے سے پہلے خیال صاحب نے اور ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن وہ زمانہ دوسرا تھا۔ دوسرے صاحب جو تھے سرور توسیع صاحب، جو شان علم نکالتے تھے، ان سے بڑے نزدیکی مراسم بھی رہے اور بڑے مہربان بھی تھے۔ کتابیں ساری اس زمانے میں ہمارے یہاں تو آتی نہیں تھی، وہی دیتے تھے۔ اور تیسرے جو صاحب تھے وہ ڈاکٹر صاحب، جن کا دیباچہ میں نے لکھا ہے، آپ جانتے ہیں انہیں بھی، اور ان کے پاکستان میں بھی ان سے جب ملاقات ہوئی، طاہر توسیع صاحب، ان کی کتاب کا دیباچہ میں نے لکھا 2 بار، دوسری کتاب کا بھی، تو مجھے لگا کہ توسا میں اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن میں زیادہ تر، میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر لوگ انہی 3 لوگوں کو شاید جانتے ہیں۔ اور ایک بات اور، یہ سب چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ فکر توسیع صاحب کی یہ بڑی مزے، باقی سب باتیں تو یہ لوگ کہیں گے ہی آپ سے، اور مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ گہرائی تحقیق اور اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ میں غرض یہ کرا کہ فکر صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے ہوا۔ انہوں نے بہت اچھے شعر بھی کہے اور ان کے مجموعہ بھی شائع ہوا، وہ سب میں چھوڑتا ہوں۔ تعدم تحریر، یہ خاص طور سے ان کو اور آپ کو، کہ تعدم تحریر یہ پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کسی سے اصلاح لی تھی یا نہیں لی تھی۔ یہ آپ کی کتاب پڑھنے سے پہلے، اس لیے میں نے کہا میں آپ کی کتاب دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے شگوفے جیسی ایک مجموعہ شائع کیا تھا، اور وہ 45 تک، 42 تک شعر کہتے، 42 سے شروع کے 45 تک شعر کہتے رہے۔ غرض کہ اس زمانے میں جب وہ شعر کہہ رہے تھے تو کہیں زانوی ادب انہوں نے طے کیا کسی کو استاد مانا کہ نہیں مانا، توسا میں کوئی تھا کہ نہیں تھا، اس کا کہیں مستند اور موت پر حوالہ نہیں ملتا۔
تو یہ ایک پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کا ذکر، اب یہاں سے دوسری چیزیں ساری چھوڑتے ہوئے پھر ایک پہلو یہ ہے اس کا کہ اس کے بعد میں وہ طنز و مزاح کی طرف چلے گئے. اب ان کی بایوگرافی، آٹو بایوگرافی جسے، اور ادھر کے حوالے تریکا صاحب جیسے اور ان کے دوستوں کے حوالے سے پڑھتے ہوئے پتہ لگتا ہے. مجھے ایک دم سے ہیمنگ وے کو ان کی آٹو بایوگرافی جو میں نام ہے، میں سے گزرتے کے بعد مجھے لگا کہ ہیمنگ وے سے جب ایک کتاب تھی، آپ نے تو شاید دیکھی ہو، رائٹرز ایٹ ورک، بڑے لوگوں کا انٹرویوز تھے اس میں ہیمنگ وے سے پوچھا گیا کہ واٹ از دا بیسٹ ارلی ٹریننگ فار اے رائٹر، واٹ از دا بیسٹ ارلی ٹریننگ فار اے رائٹر. 3 لفظوں میں اس جواب دیا، این انہیپی چائلڈہڈ. مجھے لگتا ہے کہ میں فکر توسیع صاحب کی این انہیپی چائلڈہڈ نہ ہو اگر، تو شاید یہ طنز و مزاح ان کی زندگی میں نہیں آتا. اب ایک بات ان کی صحافت کے حوالے سے کہ آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، کہ صحافت میں ایک بنیادی بات زبان ہے، طنز و مزاح میں بھی زبان ہے. آپ دیکھیے، میں صرف 2 جملوں میں، کافی لمبا ہے تو چھوڑتا ہوں، 2 جملوں میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طنز و مزاح میں زبان دیکھیے مشتاق احمد یوسفی کی اور فکر صاحب کی. فکر صاحب جب کہتے ہیں تو دیکھیے ایک جملہ ان کا کہ انسان جس جانور کو کھانا چاہتا ہے اسے پالتا ہے. فکر طور سے انسان جس جانور کو کھانا چاہتا ہے اسے پالتا ہے، جانور جسے کھانا چاہتا ہے اسے پالتا نہیں. فکر انکوٹ. اب اس کا الٹ مشتاق احمد یوسفی کا جملہ سنیے. یہ پورا میں لکھنا بھول گیا ہوں اس لیے مجھے پورا یاد نہیں. مفہوم یہی ہے کہ مسلمان ایسے کسی جانور کو نہیں پالتے جسے وہ کھا نہ سکیں. اب دیکھیے سوال ایک ہی ہے، کھانے کا ہی سوال ہے، لیکن دونوں کی اپروچ اور زبان کا استعمال جو دونوں کا ہے، یہی ان دونوں کے اسلوب کا بیان کرتا ہے اور ان دونوں کے تفریق اور ان کے امتیازات کا بھی نشاندہی کرتا ہے. بہرحال میں بات صحافت کی کر رہا تھا، اس کے لیے ان کے لیے کیونکہ پہلے وہ صحافی ہی رہے فکر توسیع، اس کے لیے مجھے معاف کیجیے سب سے بہتر یہ جملہ لگتا ہے کہ ڈفرینس بٹوین لٹریچر اینڈ جرنلزم از دیٹ جرنلزم از انریڈیبل اینڈ لیٹر از ناٹ ریڈ. معاف چاہتے ہیں ترکا صاحب سے معافی چاہتے ہوئے، کیونکہ سب سے سینئر جرنلسٹ یہاں بیٹھا ہے کہ اس کی زبان پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، اور ساتھی اور ادب کوئی پڑھتا نہیں. ایک بات اور کہ جب تک طنز و مزاح کا آدمی جو طنز و مزاح لکھنا چاہتا ہے وہ اگر مخلوط معاشرے میں نہیں ہے، بھیڑ میں نہیں ہے، لوگوں کے انبوہ میں نہیں ہے، تب تک وہ آپ کے جذبات کو، آپ کے احساسات کو پکڑ ہی نہیں سکتا. چنانچہ وہ یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں جو مغرب کا سب سے بڑا جملہ ہے پچھلے 20ویں صدی کا، کہ کراؤڈ از آرڈر لیس. وہ تو آرڈر لیس میں ہی رہتا ہے، وہیں آرڈر ڈھونڈ رہا ہے. چنانچہ مشرق کا انبوہ کی زندگی اور اس کی زندگی میں بہت فرق ہے. تو میں نے جب فکر صاحب کا ذکر کیا تو میں نے 2-3 بار جو انہیں دیکھا تو بھیڑ میں ہی دیکھا، اور میری اس بات کی تائید مصطفیٰ حسین صاحب کے مضمون سے ہوتی ہے. اور یہاں میں اس بات کو ختم کر دینا چاہوں گا. یہ مصطفیٰ حسین کا کوٹ ہے، جب انہوں نے کہا کہ تم بھیڑ میں مت رہا کرو، بہت بھیڑ میں رہتے ہو. کیا ہے ایک رائٹر کے لیے وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی، حرم بھی، شیوالہ بھی چھوڑ دے، اور تم ہر بار بھیڑ میں ہی رہتے ہو. کیا ہے یہ؟ اس کا جواب فکر توسیع کے لفظوں میں کوٹ، یار تم عجیب آدمی ہو، اس بھیڑ میں نہ جاؤں تو کہاں جاؤں. اب دیکھیے ان کا درد بھی سمجھیے، دلی کا درد بھی سمجھیے، اور آپ تو ان کے ساتھ رہے تو آپ بہتر جانتے ہیں. یار تم بھی عجیب آدمی ہو اس بھیڑ میں، اور اس کے جلاہٹ میں دیکھیے، اس بھیڑ میں نہ جاؤں تو کہاں جاؤں. اس بھیڑ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اس بھیڑ نے مجھے اگلا ہے، اگایا ہے. میں اس بھیڑ سے آیا ہوں اور اس بھیڑ میں ایک دن گم ہو جاؤں گا. جن کے لیے لکھتا ہوں وہ لوگ اسی بھیڑ میں رہتے ہیں. تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادیبوں کا حصہ تو بنا دیتے ہو، مگر ادیبوں کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں اور یہ بھیڑ دونوں ہی اکیلے رہ جاتے ہیں. بھیڑ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی، تم لوگ بھاگ جاتے ہو. انکوٹ. یہ فکر توسیع کا تھا. اب آخر میں میری بات تو ختم ہو گئی. میں خاص طور سے ترکھا صاحب کا بہت ہی ممنون یوں بھی ہوں، شکر گزار ہوں، نیاز مند ہوں ان کا.
مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ابھی یہاں آنے پر جب میں نے کھولا تو یہ کتاب میرے نامعلوم ہے. میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ویسے بھی میں تو ان کا شکر گزار رہا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور سب باہر سے آئے ہوئے مہمانوں ان کا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.